اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے بتایا تھا کہ نام رکھتے وقت آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو نام رکھنے سے پہلے آپ کسی مفتی صاحب سے چیک کریں، اس میں جلدی مت کریں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں تو کیا، جگہوں کے بھی نام بدل کے رکھ دیے۔ جیسے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب کے معنی ایسے تھے کہ گرفتار ہونے والا، اس میں ملوث ہونے والا۔ ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی انسان، جو بندے بھی مدینہ منورہ میں آتے تھے ان کو بیماریاں گھیر لیتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے نام تبدیل کر کے، کیونکہ وہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہ بیماریوں میں گھر جانے والا ایسا تھا، اس کو طیبہ کر دیا، کہ پاکیزہ نام کر دیا، یعنی کہ اس کے اپوزٹ میں کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نام ایسے ہوں کہ جو کہ پازیٹیو سینس میں لے کے جاتے ہوں۔ تو اصلی نام جو مدینہ کا ہے، وہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہ طیبہ ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے تھے۔ تو مدینہ شہر کو کہتے ہیں مدینہ الرسول کہلایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، تو وہی نام چلتے چلتے مدینہ بن گیا، جبکہ نام طیبہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں کے نام بھی بدلے۔ آپ کی خدمت میں کچھ نام ایسے پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی نام رکھنے سے پہلے جو ہے وہ کسی سے چیک کروائیں، کیونکہ ان کی ہسٹری، ان کا نام کا جو اثر ہے شخصیت پہ، وہ ہونا چاہیے، اور پڑھتا ہے اس لیے اچھا نام ہوگا تو وہ یقیناً اس کا نام بھی اچھا ہوگا۔ اگر میں سب سے پہلے اپنا نام بیان کروں، فار ایگزامپل آپ مجھ سے پوچھیں، تو میرا نام، یقین کریں کہ میں شکر گزار ہوں اپنی میری سب سے بڑی بہن جنہوں نے میرا نام رکھا شاہد۔ شاہد کے جو معنی ہیں عام زبان میں، وہ گواہ کے ہیں، لیکن ناظرین جب میں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی شاہد کہا کہ میں بھی گواہ ہوں، تم جو کچھ کام کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ شاہد سے شہید کا استعمال کیا ہے، اور جو 99 نام ہے اللہ رب العزت کے، ان میں بھی یہ شہید کا نام آتا ہے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ رہنے والا، شاہد۔ اور جب میری یقین کرے خوش نصیبی اور اس وقت بڑھ گئی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باقاعدہ شاہد کے پڑھا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے اس قوم کے اوپر، کہ آپ ان کے گواہ ہو۔ تو یقین کریں کہ یہ میری قسمت میں اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا، اور یقین کریں کہ ایسا گواہ کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو اپنے سارے دل کی باتیں بتا کے مجھے اس پہ گواہ بنا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے سارے راز بتا دیے، ان کو راز ہی رکھیے گا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیوں، یہ تو بات چھپانے والی تھی، آپ نے یہ مجھے کیسے بتا دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جب ہم نے آپ سے بات کرنا شروع کی، کیا اثر ہے آپ کے نام میں، آپ کی بات میں، کہ ہم نے سارا دل کا حال کھول کے آپ کو بتا دیا۔ تو یقین کریں کہ میں پھر اس پہ گواہ بن جاتا ہوں ان کے واقعات کے اوپر۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک نام کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ میں ایک نام پرویز گزرا ہے، تو یہ پرویز کون سی شخصیت تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران میں بھیجا تھا اپنا خط لکھ کے، اور پیغام دیا تھا کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، کیوں، اور انگوٹھی بھی لگائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص نے اتنا وہ سخت دل تھا کہ اس نے بغیر پڑھے وہ خط پھاڑ دیا تھا۔ اور یقین کریں کہ جتنے بھی آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں پرویز نام کے بندے کیسے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، ایک دم غصے والے ہوتے ہیں، ان کا لوز ٹیمپر ہوتا ہے بہت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدلتے تھے،
جس بندے کا بھی کوئی آتا تھا تو نام پوچھتے تھے. جیسے ایک نام آیا، بندہ آیا، کیا نام ہے جی؟ اس نے کہا جی میرا نام اسرم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نام اسرم ہے. تو آپ نے کہا نہیں، تیرا نام جو ہے وہ اب سے زرع ہے. زرع ہے. زرع کا مطلب دیکھیں، اسرم کا مطلب ہوتا ہے ناظرین جو ہے وہ کٹنے والے، کاٹنے والے، اور جب کہ یہ منفی نام ہے، نیگیٹو نام ہے، کیونکہ اس پہ اثر ہوتا ہے شخصیت پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرع کے نام رکھ کے، یعنی کھیتی والے، بیج والے، یعنی کچھ نہ کچھ یہ پازیٹیو تھنکنگ میں آ جاتا ہے. تو یہ مثبت نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیا تھا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا. عین سے آسیہ، الف مدہ والی نہیں، عین سے آسیہ، جس کا مطلب ہی گناہ گار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا تھا. تو اب جو آسیہ نام ہے الف مدہ والا، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی حضرت آسیہ کی تعریف کی ہے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور نیک اور صالح خاتون ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ناظرین، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو معلوم ہے کہ علم کا دروازہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے نام پسند تھا حرب. حرب کے معنی ہوتی ہے جنگ. وہ چاہتے تھے کہ میں کہلایا جاؤں ابو حرب. تو جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام حرب رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کے، حرب کا نام بدل کے اس کو حسن کر دیا تھا. اور دوبارہ جب حضرت حسین بھی پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی نے رکھا حرب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ حسین کر دیا کہ یہ حسن اور حسین ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگائیے ناظرین کہ یہ نام کتنے معنی رکھتے ہیں. اگر یہ بات ایسا نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کرتے. یہ بڑے بابرکت نام ہیں ناظرین. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت حسن کا نام حمزہ اور حسین کا نام جعفر بھی رکھا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چینج کیے. ایک بندہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو ہمارے ہاں بھی یہ نام ہے، اور عربیوں میں بھی نام ہوتا ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ شہاب. اب شہاب کیا ہوتا ہے؟ آگ کا گولا. آپ کو معلوم ہے شہاب ثاقب کہتے ہیں جو آسمان سے گولے گرتے ہیں. تو شہاب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ہشام. ہشام کا مطلب سخاوت رکھ دیا. ایک صحابی کا نام غراب تھا ناظرین. غراب عربی میں کالے کوے کو کہتے ہیں. نوست کی پہچان ہوتی ہے، گند میں جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مسلم کر کے رکھ دیا تھا. مسلم. آپ نے بہت ساری احادیث بھی سنی ہوں گی. ایک نام تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے جہالت کے یہ نام تھے غراب وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیے اور منع فرمایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نام جو زحم تھا، میم زحم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، تنگی، اس طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کیا رکھا؟ بشیر. بشیر کا مطلب آپ کو معلوم ہے خوشخبریاں سنانے والا. ایک آدمی کا نام اسود تھا. اسود یہ رنگ کا نام ہے عربی میں. اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے نام اس کا رکھ دیا تھا ابیض، یعنی سفید. اس سے بھی اندازہ لگائیں کوئی بھی ایسا نام. اور اسود سے بات کی جائے تو پاکستان میں ایک نام ہوتا ہے شبانہ. شبانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات، سیاہ رات. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون جس کا نام شبانہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں بہت سے غم آئیں. تو اگر آپ کی بچی کا نام ہے تو بدل کے رکھ دیجئے کچھ اور نام. اس طریقے سے حتیٰ کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اس بستی کا نام جو ہے وہ افرا تھا. بستی یہ افرا. افرا کے معنی ہوتے ہیں بنجر زمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ دیا خضرا. خضرا کا ہوتا ہے سرسبز، شاداب. جیسے گنبد خضرا اپنے سبز رنگ کی وجہ سے کہلایا جاتا ہے، تو وہ سرسبز ہو جائے گی. ناظرین یہ دیکھیے، اس سے ناظرین ہمارے خاندان میں میرا سگا بھانجا، اس کی بیوی کا نام تھا عصمت، اور یہ نام اس کے لیے بہت بھاری تھا ناظرین.
یقین کیجئے کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کی وجہ سے بھی دولت آتی ہے، تو میرے بھانجے کا کام جو ہے وہ بہت کم چلتا تھا، جگہ جگہ سے وہ تبدیل ہوتا رہتا تھا، کبھی اس کمپنی میں کبھی اس کمپنی میں، ہر جگہ پہ وہ ناکام ہو رہا تھا، اور وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کروں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے بہنوئی جو کہ مطلب والد میرے بھانجے کے، وہ جانتے تھے، دین کو پڑھا ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دولت مند بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی میں آئیں تو اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں نہیں فرما رہے کہ ہم نے تجھے جو ہے وہ جب تنگ دست پایا تو آپ کو جو ہے وہ بے انتہا جو ہے وہ رزق عطا کر دیا۔ تو انہوں نے جیسے ہی میرے بھانجے کی بیوی کا نام عصمت سے تبدیل کر کے خدیجہ رکھا، یقین کیجئے کہ اس کی قسمت کا ستارہ ہی بدل گیا، اور نوکریاں یقین کیجئے کہ اس کو اتنی ملنی شروع ہوگی کہ جہاں وہ ہزار ریال پہ بھی کام کر کے گالیاں کھاتا تھا، وہ 10-15 ہزار ریال مہینے کا کمانے لگ گیا۔ تو یہ ناموں کی برکت یہاں تک کام کرتی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ اب دیکھیے کہ میرا شہر جس کا نام جہلم ہے، اس کے معنی اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ میٹھے پانی والا، تو یہاں اگر آپ دریا کا پانی آ کے پئیں تو آپ کو یہاں سے میٹھا پانی ہی ملے گا۔ اسی طریقے سے شہروں کے نام بڑے اثر رکھتے ہیں، تو ان سے حساب سے نام بھی بدلے جاتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ایک اور ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اور کون کون سے ایسے نام ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اب رزق پہ بھی فرق پڑتا ہے، عزت پہ بھی فرق پڑتا ہے، اب قسمت پہ بدلتی ہے کہ نہیں، یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ نام کیا منحوس ہوتے ہیں یا وہ نام بابرکت نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ سب لوگ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔